الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس ذات وحدہ لا شریک نے ہم سب کو اپنے بابرکت گھر میں جمع ہو کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کچھ پہلوؤں سے روشنی لینے کا بڑا نادر اور خوبصورت موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس عالی نسبت کو ہماری زندگی کے آخری سانسوں تک قائم و دائم رکھے، اس کو مضبوط سے مضبوط تر بنائے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت نسبت کو ہم سب کی عزت اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ دوستو، ہمارے ملک میں جب کبھی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو پورے ملک کے مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کو بیان کرنے اور سننے کی غرض سے مختلف جگہوں پر تقاریب منعقد کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے دو طبقے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جس کا موضوع صرف اور صرف ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی ہے، ان کی تقریروں میں، ان کی محفلوں میں، ان کی گفتگو میں صرف ایک ٹاپک چلتا ہے، نبی کی ولادت، نبی کی ولادت، نبی کی ولادت۔ ظاہری بات ہے کہ یہ بڑا بابرکت عنوان ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جس کی تقریروں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا دوسرا انتہائی ٹاپک رہتا ہے نبی کی وفات، نبی کی وفات، نبی کی وفات۔ جب نبی دنیا سے گئے تو یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ اور دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ جب نبی دنیا میں آئے تو یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ ایک بنیادی بات ذہن میں بٹھا لیجئے، خواہ نبی کی ولادت ہو، خواہ نبی کی وفات ہو، ہر وہ چیز جو نبی کی ذات سے جڑی ہوئی ہے
وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید وفات کوئی مصیبت ہے۔ وفات تو ایک عام بندے کے لیے بھی مصیبت نہیں۔ جب ایک عام مسلمان بھی دنیا سے جاتا ہے نا ایمان کی حالت میں، اللہ ہم سب کو لے جائے، تو دنیا سے چلا جانا یہ مصیبت نہیں ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان دنیا سے جاتا ہے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں عام طور پہ: فلاں بندے کا انتقال ہو گیا، فلاں بندے کا وصال ہو گیا، فلاں بندے کی وفات ہو گئی۔ ان تینوں میں سے کسی ایک کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ بندہ مصیبت کا شکار ہو گیا۔ فلاں مسلمان کا وصال ہو گیا، کیا مطلب؟ مخلوق سے کٹ گیا، اللہ سے مل گیا۔ تو اللہ سے ملنے والا راحت میں ہوتا ہے کہ مصیبت میں ہوتا ہے؟ راحت میں ہے نا۔ فلاں بندے کی وفات ہو گئی، دنیا سے اٹھ کے اللہ کے پاس چلا گیا، تو اللہ کے پاس جانے والا راحت میں ہوتا ہے کہ مصیبت میں ہوتا ہے؟ راحت میں ہوتا ہے۔ فلاں بندے کا انتقال ہو گیا، کیا مطلب؟ اگر دنیا کی زندگی میں کوئی بندہ چھوٹی سوسائٹی سے اٹھ کے کسی عالی شان سوسائٹی میں اپنا گھر بنا کے منتقل ہو جائے تو اس کا منتقل ہونا باعث راحت ہوتا ہے کہ باعث مصیبت ہوتا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے جی پہلے جہاں میں تھا چھوٹا علاقہ تھا، پینے کے لیے میٹھا پانی دستیاب نہیں تھا، بچوں کے لیے اسکول مدرسے مسجد کا انتظام نہیں تھا، بیماروں کے لیے علاج معالجے کو ہاسپٹل دستیاب نہیں تھا۔ اب میں ایسی سوسائٹی میں چلا گیا ہوں، منتقل ہو گیا ہوں، جہاں مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، ہاسپٹل بھی ہے، اسکول بھی ہے، کالج بھی ہے، سڑکیں بھی ہیں۔ تو اس کا وہاں منتقل ہونا مصیبت نہیں ہے، راحت ہے، رحمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی بندہ دنیا سے منتقل ہو کر جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لے تو اب موت اس کے لیے مصیبت نہیں ہے، رحمت ہے۔ جب موت ایک عام بندے کے لیے بھی مصیبت نہیں بلکہ راحت ہے، تو جس موت کی نسبت نبی کے ساتھ ہو گئی وہ موت کتنی عالی شان ہوگی۔ دوستو کچھ دیر کو اگر آپ اپنے ذہن کو حاضر رکھیں تو میں آپ کے دماغ میں یہ بات لانے کی کوشش کرتا ہوں، ہر وہ چیز جو نبی سے جڑی ہوئی ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز نبی سے جڑی ہو اور رحمت نہ ہو۔ پیغمبر کے بدن سے نیند آ گئی تو نیند رحمت، جو غذا پیغمبر کے شکم اطہر میں چلی گئی غذا رحمت، جو پانی حلق سے اتر کے نبی کے پیٹ مبارک میں چلا گیا پانی رحمت، نبی کی آنکھوں سے جو مبارک آنسو نکلے آنسو رحمت، پیغمبر کی رگوں میں جو مبارک لہو دوڑ رہا ہے لہو رحمت، پیغمبر جس ماحول میں سانس لے رہے ہیں وہ ماحول رحمت، جو سانس پیغمبر کے اندر آ جا رہا ہے وہ مبارک سانس رحمت، جس شہر میں پیغمبر پیدا ہوئے وہ شہر رحمت، جس شہر میں پیغمبر کا انتقال ہوا روزہ بنا وہ شہر رحمت، جہاں پیغمبر نے آرام کیا وہ بستر رحمت، جہاں پیغمبر نے نماز پڑھی وہ جگہ رحمت، جہاں پیغمبر نے جہاد کیا وہ جگہ رحمت، جہاں پیغمبر نے کسی بیمار کی تیمارداری کی وہ جگہ رحمت، جو عورت نکاح کے بعد پیغمبر کے گھر آ گئی وہ عورت رحمت، جو پیغمبر کی بیٹی بن گئی وہ بیٹی رحمت، جو پیغمبر کا داماد بن گیا وہ داماد رحمت، جو پیغمبر کا سسر بن گیا وہ سسر رحمت، جو پیغمبر کی والدہ بن گئی وہ والدہ رحمت، جو پیغمبر کے والد بن گئے وہ والد رحمت،
جو پیغمبر کی امت میں آ گیا وہ امتی رحمت، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے پیغمبر آپ عالمین کے لیے ایسی رحمت ہیں، ہر وہ چیز جو آپ کی ذات سے جڑ جائے وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ تو جو طبقہ صرف نبی کی وفات بیان کرتا ہے غلط وہ نہیں ہے، اظہار عشق ہے نا، اظہار محبت ہے، اور جو طبقہ صرف نبی کی وفات بیان کرتا ہے غلط وہ بھی نہیں ہے، رحمت یہ بھی بیان کر رہا ہے، رحمت وہ بھی بیان کر رہا ہے، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ ولادت بیان کرنے والے تھوڑا سا آگے بڑھیں، وفات بیان کرنے والے تھوڑا سا پیچھے ہٹیں، اور جو درمیان کی نبوت کی زندگی ہے اس کو بھی بیان کرو۔ آپ اتفاق کریں گے نا جی؟ تین چیزیں ہو گئی نا، نبی کی ولادت، نبی کی وفات، ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ نبی کی نبوت۔ نماز فرض کب ہوئی؟ نبی کی ولادت کے موقع پر نہیں، نبی کی وفات کے موقع پر نہیں، نبی کی نبوت کی زندگی میں۔ جہاد کب ہوا؟ نبوت کی زندگی میں۔ جماعت کب فرض ہوئی؟ نبوت کی زندگی میں۔ سود کب حرام ہوا؟ نبوت کی زندگی میں۔ نگاہوں میں حیا پیدا کرنے کا حکم کب آیا؟ نبوت کی زندگی میں۔ اسلام کہتا ہے ولادت بیان کرنے والے بھی حق پہ ہیں، وفات بیان کرنے والے بھی حق پہ ہیں، لیکن تھوڑا سا دماغ میں وسعت پیدا کر کے ولادت بیان کرنے والے 4 قدم آگے بڑھیں، وفات بیان کرنے والے 4 قدم پیچھے ہٹیں، اور جو نبوت کی مستفی زندگی ہے اس کو اپنی اطاعت کا ذریعہ بنا لیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ سب حضرات اس سے اتفاق کریں گے۔ ہماری گفتگو کے یہ 2 سٹاپ ہو گئے، آگے چلیے۔ اللہ نے پیغمبر کی ولادت کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا اس کا نام کیا ہے؟ ربیع الاول۔ اور حسن اتفاق جس مہینے کو اللہ نے نبی کی وفات کے لیے منتخب کیا اس کا نام بھی ہے ربیع الاول۔ اسی مہینے میں پیغمبر دنیا میں آئے، اسی مہینے میں پیغمبر علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، ہے ربیع الاول، تاریخ کوئی بھی ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے پیغمبر کی ولادت کے لیے کائنات کے رب نے ربیع الاول کے مہینے کا انتخاب کیوں کیا؟ کیوں؟ ہمارا ایمان ہے ہر وہ چیز جو نبی کے بدن سے جڑی ہے اس کا انتخاب اللہ کے عرش پہ ہوا۔ نبی مکہ مکرمہ میں پیدا ہونے چاہیے، مکہ المکرمہ کا انتخاب اللہ کے عرش پہ ہوا۔ نبی کے دادا عبد المطلب ہوں گے، ان کا انتخاب اللہ کے عرش پہ ہوا۔ نبی کے والد حضرت عبداللہ، نبی کی والدہ حضرت آمنہ، نبی کے پہلے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ، پیغمبر نے کہا کتنا رہنا ہے، کون کون سی مقدر والی غذا پیغمبر کے بدن اطہر کا حصہ بنے گی، کون کون سے مقدر والا پانی پیغمبر کے جسم اطہر میں جائے گا، کون کون سی مقدر والی عورتیں پیغمبر کے نکاح میں آئیں گی، کون کون سے مقدر والے لوگ پیغمبر کے صحابہ بنیں گے، کون کون سے مقدر والے لوگ پیغمبر کے اہل بیت بنیں گے، کون کون سی تلواریں پیغمبر کے ہاتھ میں آئیں گی، کون کون سے برچھیاں اور نیزے پیغمبر کے ہاتھ میں آئیں گے، کون کون سے اونٹ اور کون کون سے گھوڑے پیغمبر کی سواری کے لیے پیغمبر کے نیچے آئیں گے۔ جب ہر چیز کا انتخاب ہوا تو ربیع الاول کا بھی انتخاب ہوا، ربیع الاول کا بھی انتخاب ہوا۔ اب اگلی بات کہ اللہ نے ربیع الاول کو منتخب کیا کیوں؟ اللہ ہم سب کو نبی کی محبت نصیب فرمائے، اور الحمدللہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے دل میں نبی کا ادب نہ ہو، نبی کی تعظیم نہ ہو،
اور اگر جس کسی کے دل میں نبی کی تعظیم نہیں تو پھر وہ مسلمان نہیں. مسلمان ہونے کا پہلا معیار نبی کا ادب، نبی کی تعظیم. اگر آپ حضرات ذوق کا مظاہرہ فرمائیں تو یہاں قرآن پاک کا ایک مقام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر توجہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو. جب میری اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. توجہ ہے جی. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ابھی تو تم کر رہے ہو نا. محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے. میرے بزرگ بھی، میرے جوان بھائی بھی، میرے چھوٹے بچے بھی، اور سماعت کرنے والی مخدرات مستورات باپردہ ماں بہنیں بیٹیاں، وہ بھی سماعت فرمائیں. محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. کتنی؟ 3 چیزوں میں سے اگر کوئی ایک مس ہوگی محبت نہیں ہوگی. نمبر 1، محبت پاک ہوتی ہے، پلید نہیں ہوتی. توجہ، محبت پاک ہوتی ہے، پلید نہیں ہوتی. میں چاہتا ہوں کہ میں اس بات کو تھوڑا سا کھول لوں. محبت پاک ہوتی ہے، پلید. مثلا ماں باپ کو اولاد سے محبت ہے، اولاد کو ماں باپ سے محبت ہے، یہ پاک ہے کہ پلید؟ شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے محبت ہے، یہ پاک ہے کہ پلید؟ امام کو مقتدی سے، مقتدی کو اپنے امام سے محبت ہے، یہ پاک محبت ہے. پیر کو اپنے مرید سے اور مرید کو اپنے پیر سے محبت ہے. اچھا چلے آ جائے گی. آپ میرے طرف تشریف توجہ فرمائیں جی. محبت کے لیے پہلا معیار کیا ہے دوستو؟
ہمیں فلاں بندے سے محبت ہے. کیوں جی؟ وہ پہلوان ہے. ایک معیار قائم ہو گیا. کائنات کے رب فرماتے ہیں, توجہ, کائنات کے رب فرماتے ہیں ایمان والو تم مجھ سے محبت کرو میں تم سے محبت کروں گا. اللہ تیرا اور ہمارا کوئی جوڑ نہیں, تیرا اور ہمارا کوئی تقابل نہیں. اگر ہم تجھ سے محبت کریں تو پاکی والی محبت کی شرط کیا ہے؟ کیونکہ محبت پاک ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو گے تو شرک نہیں کرنا, نہیں تو محبت پلید ہو جائے گی. توجہ ہے جی؟ شرک ہو جائے گا تو محبت پلید ہو جائے گی. میں نے شروع میں اس لیے کہا ایک طبقہ وہ ہے جو ولادت 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 بیان کرتا ہے, دوسرا طبقہ وہ ہے جو وفات وفات وفات. ہم کہتے ہیں وفات والے تھوڑا پیچھے ہیں, ولادت والے تھوڑا آگے بڑھیں. جو درمیان کی زندگی ہے معیار کی, نبوت کی, رسالت کی, میسج کی, پیغام کی, شریعت کی, ذرا اس کو بھی بیان کریں. اللہ محبت تو ہوتی ہے پاک. دنیا والے سیانے لوگ کہتے ہیں محبت پلید نہیں ہوتی. اللہ اگر تو ہم سے پیار کرے اور ہم بھی تجھ سے پیار کریں تو ایسی کوئی بات کہ تیری ہماری محبت پلید نہ ہو, پاک رہے. اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے کر لیا شرک میرے ساتھ تمہاری محبت پلید. آپ اتفاق کریں گے جی؟ میرے ساتھ تمہاری محبت پلید. اس لیے جہاں بھی بیٹھو گے, مسجد میں, گھر میں, چوک میں, چوراہے میں, جلسے میں, گھر میں, محفل میں, مجلس میں, مصیبت میں, خدا نہ کرے, راحت میں, شہر میں, دیہات میں, اندھیرے میں, اجالے میں, جب بھی جہاں بھی ہوگے تمہاری زبان پہ ایک ورد جاری رہنا چاہیے, لا الہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں, کوئی بارش برسانے والا نہیں, کوئی سورج طلوع کرنے والا نہیں, کوئی سورج غروب کرنے والا نہیں. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. کائنات کے رب فرماتے ہیں گندے پانی کا نطفہ ہم نے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں ٹھہرایا. گندا پانی بدن کو لگ جائے تو بدن پلید, کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک, زمین کو لگ جائے تو کے پیٹ کے اندر ٹھہرایا, اپنی قدرت کی پرکار میں مشیت کا قلم فٹ کیا. فی ظلمات ثلاث, تین اندھیرے ہیں, دنیا کا اندھیرا, ماں کے پیٹ کا اندھیرا, ماں کے رحم کی جھلی, تین اندھیروں میں یصورکم ہم تمہاری تصویر کھینچ رہے ہیں. کیوں جی؟ حق ہے. کوئی اس کا منکر ہے؟ کوئی بریلوی, کوئی دیوبندی, کوئی اہل حدیث, کوئی شیعہ, کوئی سنی, کوئی دیہاتی, کوئی شہری, کوئی پڑھا لکھا, کوئی ان پڑھ بھلا اس ٹاپک کا انکار کرے گا؟ ماں کے پیٹ میں بچے کی تصویر کون کھینچتا ہے؟ بس کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, صرف اور صرف اپنی مشیت کی پرکار میں قدرت کا قلم فٹ کر کے اللہ ماں کے پیٹ میں آنکھیں لگا کے بینائی کا نور ڈال دیتا ہے, کان فٹ کر کے سماعت کا رس گھول دیتا ہے, دماغ فٹ کر کے شعور کے جگنوں بیدار کر دیتا ہے, دل کو فٹ کر کے دل میں دھڑکنے پیدا کر دیتا ہے. چھوٹا سا بچہ ماں کے پیٹ کے اندر 7 ماہ 8 ماہ 9 ماہ جب مکمل ہو جاتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین, ہم خوبصورت بچہ بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیتے ہیں. اب بھی اگر تم کہو گے نا یہ اللہ نے نہیں دیا تو تیری محبت پلید ہو گئی. تیری محبت ہے, تیری محبت. دوستو اولادیں دینے والا کون؟ یہاں سے بولیے, یہاں سے. اولادیں دینے والا کون؟ مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟
بارشیں برسانے والا کون؟ ہمیں کھیتی باڑی کی توفیق عطا کرنے والا کون؟ چھپے ہوئے بیج سے لاکھوں بالیاں نکال کے ہمارے گھروں کو اناج سے بھر دینے والا کون؟ مختلف قسم کی سبزیاں، مختلف قسم کے اناج، گندم لے لیں، چکوال کی گندم اکٹھی کر لیں، اسلام آباد کی گندم اکٹھی کر لیں، چلے جائیں لاہور، وہاں کی گندم اکٹھی کر لیں، چلے جائیں وہاڑی، وہاں کی گندم لے لیں، چلے جائیں ملتان، وہاں کی گندم لے لیں، چلے جائیں خیر پور سندھ، وہاں کی گندم لے لیں، ہے یہ بھی گندم، یہ بھی گندم، یہ بھی گندم، اس کا کلر اور، اس کا کلر اور، اس کا دانہ موٹا، اس کا دانہ پتلا، کہو یہ رنگ بکھانے والا کون ہے کہ نہیں؟ یہ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ۔ تو پہلا نظریہ، پہلا سبق، اللہ کون ہے؟ مشکل کشا۔ اللہ کون ہے؟ حاجت روا۔ اللہ کون ہے؟ بیٹے بیٹیاں دینے والا۔ اللہ آپ کہتے ہیں مجھ سے محبت کرو، ہم بھی چاہتے ہیں کہ تجھ سے محبت کریں، خطرہ یہ ہے محبت پلید نہ ہو جائے۔ اللہ کوئی ایسا گر بتا دیجئے محبت پاک رہے۔ اللہ فرماتے ہیں شرک نہ کرنا تو تیری محبت پاک رہے گی، شرک نہیں کرو گے تو محبت۔ کیوں جی آپ اتفاق کرتے ہیں سارے دوست؟ آپ کے ذوق کی وجہ سے میری طبیعت کھل رہی ہے جی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں تقریر کرتا رہوں، لیکن عصر کی نماز بھی تو پڑھنی ہے نا جی۔ ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں ان کے ہاں پیکج ہے، وہاں عصر کی نماز نہیں ہوتی، لیکن ہمارے ہاں تو ہوتی ہے نا جی۔ انشاءاللہ وقت میں پڑھیں گے، بڑا ٹائم پڑا ہے ابھی آپ شاید ایک دو اور مہمانوں کو بھی سنیں گے۔ تو دوستو محبت پاک ہوتی ہے، پلید نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں محبت کرو، یا اللہ پاک کے پلید، فرمایا نہ نہ پلید نہیں پاک۔ اللہ پلید کیسے ہوگی؟ فرمایا جب تم شرک کرو گے۔ یا اللہ وعدہ ہو گیا ہم شرک نہیں کریں گے۔ محبت کا دوسرا اصول، محبت دو طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ نہیں ہوتی۔ ہم کہتے رہے ہمیں اللہ سے پیار ہے، اللہ کہہ دے مجھے پیار نہیں، الیاذ باللہ تعالی، کوئی فائدہ ہے؟ محبت دو طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ نہیں ہوتی۔ یا اللہ محبت کا تیسرا جز اور تیسری شرط ہے معیار کی محبت۔ یہ مرحلہ جہاں میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ اللہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا معیار بھی تو اتنا بڑا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو، اللہ تیرے معیار کو پہنچے کون؟ تیرے معیار کو پہنچے کون؟ ہم کیسے تیری محبت کے ترازو پہ تل سکتے ہیں؟ جواب سنیے، فاتبعونی، میری محبت کا معیار محمد کی اتباع ہے۔ پیغمبر کی اتباع کر لو، میری محبت کے ترازو پہ تل جاؤ گے۔ میرے نبی کی اطاعت کر لو، محبت کے ترازو پہ تل جاؤ گے۔ سارے دوست وعدہ کرو انشاءاللہ اپنے آقا کی اتباع کریں گے۔ نماز کا وقت آئے گا، نماز پڑھیں گے۔ بچے بچیاں جوان ہو جائیں گے، وقت پہ ان کو رخصت کر دیں گے، ان کی شادیاں کر دیں گے، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں گے، سود نہیں کھائیں گے، گالی نہیں دیں گے، غیبت چغلی والا کام نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ربیع الاول پہلی بہار آ گئی، آقا آئے تو پورے عالم پہ چھا گئے۔ آقا آئے تو پورے عالم پہ، کہو انشاءاللہ حضور ہمارے دلوں پر بھی چھا گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مرتے دم تک اتباع سے ہٹ کے ہم نے کوئی کام نہیں کرنا۔ یہ ہماری تقریر کے 3 منزلیں مکمل ہو گئی۔ آگے چلیے جی۔ پیغمبر پیدا ہوئے ماہ ربیع الاول میں۔ ربیع الاول کا انتخاب کیوں ہوا؟ محرم، صفر، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، کسی اور مہینے میں پیغمبر کیوں نہیں آئے؟ اسی مہینے میں کیوں آئے؟ اس کا نام ہے ربیع الاول۔ ربیع الاول کا مطلب ہوتا ہے پہلی بہار، پہلی بہار۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں، توجہ بھائیو، اللہ بتانا چاہتے ہیں ربیع الاول دنیا کے اندر ہمیشہ
اس وقت آتا ہے جب ایک سخت موسم جا رہا ہوتا ہے، دوسرا سخت موسم آ رہا ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے شدید گرمی تھی، اب شدید سردی کی آمد ہے۔ آج کل کے دن کیسے ہیں؟ بہار ہے کہ نہیں؟ ٹھنڈے میٹھے دن ہے کہ نہیں؟ ایک سخت موسم جا رہا ہو، دوسرا سخت موسم آ رہا ہو، درمیان کے دنوں کا نام ہے بہار، ربیع الاول۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں میں نے اپنے پیغمبر کو نہ سخت گرمی میں پیدا کیا نہ سخت سردی میں پیدا کیا، معتدل ٹھنڈے میٹھے موسم بہار میں پیغمبر کو پیدا کیا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے میرا پیغمبر سخت مذہب لے کر نہیں آ رہا، ٹھنڈا مذہب لے کے آ رہا ہے، میٹھا مذہب لے کے آ رہا ہے، باغ و بہار مذہب لے کے آ رہا ہے۔ پیغمبر کا لایا ہوا مذہب گرمی جیسا گرم نہیں، سردی جیسا سرد نہیں، بہار جیسا معتدل ہے، بہار جیسا معتدل ہے۔ یہ ہے ربیع الاول میں پیغمبر کی ولادت کا راز۔ آگے چلیے دوستو، پیغمبر کے آنے سے پہلے کائنات کے رب نے پیغمبر کے جلال کو پوری کائنات میں پھیلا دیا۔ پیغمبر کی دہشت، پیغمبر کا جلال، پیغمبر کا تنتنا، پیغمبر کا تمتراک پورے عالم پہ چھا گیا۔ ایک مثال لیجئے، آپ نے سنا اور پڑھا اور کئی دفعہ سنا پڑھا ہوگا کہ ابرہہ نام کا بادشاہ ہاتھیاں لے کر مکہ مکرمہ پہ حملہ آور ہوا۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کی ولادت با سعادت سے 50 دن پہلے کا، بس صرف 50 دن، 91ویں دن پیغمبر کی ولادت ہو گئی۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ 50 دن پہلے کا۔ بیت اللہ شریف کے متولی کون؟ خواجہ عبد المطلب۔ کون خواجہ عبد المطلب؟ جو پیغمبر کے جد امجد ہیں، پیغمبر کے دادا جان ہیں۔ جب ابرہہ داخل ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کی فوج حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو اپنے قبضہ میں لیتی ہے۔ خواجہ عبد المطلب نے پیغام بھیجا، میرے اونٹ دے دو۔ ابرہہ نے کہا ہم تو آئے ہیں بیت اللہ گرانے، تو بیت اللہ کی بات نہیں کرتا، اپنے اونٹوں کی بات کرتا ہے۔ خواجہ عبد المطلب نے کہا اونٹ میرے ہیں، مجھے واپس کر دو، بیت اللہ جس کا ہے وہ جانے، اس کا کام جانے۔ لا الہ، آواز سے بولیے لا الہ۔ کون انشاءاللہ زندگی کے آخری سانسوں تک اسی کلمہ پہ قائم رہیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اونٹ میرے ہیں، میرے اونٹ واپس کر دیجئے، جس کا گھر، جس کا بیت اللہ، جس کا کعبہ ہے وہ جانے، حفاظت جانے۔ ابرہہ نے کہا عبد المطلب کو کہو مجھ سے ملاقات کرے، اپنے اونٹ لے جائیں۔ سیرت نگاروں نے بڑی عجیب بات لکھی، مکہ المکرمہ سے باہر، یعنی وہ علاقہ اس وقت باہر تھا، اب مکہ مکرمہ میں شامل ہے، بالکل منی مزدلفہ کے پاس، جہاں ابرہہ نے آ کر اپنا لشکر روکا تھا۔ وہاں اس نے تخت لگایا، تخت کے اوپر بیٹھ گیا، کہتا ہے خواجہ عبد المطلب کو بلاؤ۔ کتابیں کہتی ہیں جب خواجہ عبد المطلب ابرہہ بادشاہ کے سامنے گئے، وہ بے-تابی کے ساتھ اٹھ کے نیچے اترا، خواجہ عبد المطلب کے ہاتھ چوم لیے۔ تھا کون؟ اللہ کا دشمن، بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا، بے حرمتی کرنے کے لیے آیا۔ حضرت عبد المطلب کے اونٹوں پر قبضہ بھی کر لیا، لیکن اچانک جب چہرہ دیکھا، بے تابی کے ساتھ نیچے اترا، خواجہ عبد المطلب کے آگے بڑھ کے ہاتھ چوم لیے۔ کسی نے بعد میں کہا ابرہہ یہ کیا ماجرا ہے؟ بیت اللہ گرانے آیا، بیت اللہ کے متولی کے ہاتھ چوم لیے، بیت اللہ کی بے حرمتی کر رہے ہو اور بیت اللہ کے مجاور کے ہاتھ چوم رہے ہو۔ کہتا ہے پتہ نہیں، میں نہیں جانتا۔ جب خواجہ عبد المطلب اچانک میرے سامنے آئے تو ان کے چہرے کی دہشت میرے دل پہ پڑ گئی، ان کے چہرے کی دہشت، روب،
روحانیت، انوارات میرے دل میں اتر گئے. میں نے راہبوں سے، عیسائی علماء سے پوچھا یہ عبد المطلب خواجہ کی دہشت میرے دل میں کیوں آئی؟ مجھے عیسائی علماء نے کہا آخری نبی کی نبوت کا نور اس کی پیشانی میں چمک رہا ہے. آخری نبی کی نبوت کا نور خواجہ عبد المطلب کی پیشانی میں. بھائیو یہ تو آج کا بھی محاورہ ہے نا، دادے پوتے کا پیار بڑا مشہور ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ دادے کو اپنے پوتے سے بڑا پیار ہوتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے، دادے کو مان ہوتا ہے، چاہ ہوتی ہے کہ میری نسل اس سے آگے منتقل ہو گئی، میری نسل آگے پھیل گئی. دادے اور پوتے کا پیار مشہور ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت خواجہ عبد المطلب کا انتقال ہوا، نبی علیہ السلام اپنے دادا جان کی میت مبارک کے پیچھے جا رہے تھے. مکہ والے کہتے ہیں ہم نے حضور کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا جس دن اس دن روتا دیکھا ہے. دادا جان کی وفات پر پیغمبر اتنے روئے. خواجہ عبد المطلب کا نور، پیغمبر کا نور خواجہ عبد المطلب کے سلم میں، خواجہ عبد المطلب کی پشت میں، خواجہ عبد المطلب کے چہرے اور پیشانی پر ابرا نے محسوس کر لیا، لیکن پھر بھی توہین سے باز نہیں آیا. کیوں؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے ہدایت اسی کو ملے گی جس کو میں چاہوں گا. لا الہ، آواز سے بولیے لا الہ الا اللہ. میری تقریر کے یہ 5 سٹاپ مکمل ہو گئے. 5 سٹاپ، یہ 5 کے عدد کے ساتھ ہمارے خون کا گروپ نہیں ملتا. ہم ہیں 4 یار والے، تو میرے خیال ہے 6واں عدد پورا کر دینا چاہیے. یہ کیا ہے دوستو؟ پانی. پانی ہے نا. کائنات کے رب فرماتے ہیں، ایک عنوان قرآن پاک کا بڑا قابل غور ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. البتہ تحقیق آ گئے رسول تم میں سے. یہ مرلہ نازک ہے، لطیف ہے، لیکن ایمان افروز ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. البتہ تحقیق آ گئے رسول تم میں سے، تم جیسے نہیں. یہ راز ہے، تم میں سے، تم جیسے نہیں. کیا مطلب؟ پیغمبر آئے تو انسانوں میں ہے پر عام انسان نہیں، آئے تو بشریت میں ہے پر عام بشر نہیں. یا اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ انسان بھی ہیں، عام انسان بھی نہیں، بشر بھی ہیں، عام بشر بھی نہیں. اللہ فرماتے ہیں زمزم پانی ہے لیکن عام پانی نہیں. حجر اسود پتھر ہے لیکن عام پتھر نہیں. قرآن مجید کتاب ہے لیکن عام کتاب نہیں. مکہ مکرمہ شہر ہے لیکن عام شہر نہیں. مدینہ المنورہ شہر ہے لیکن عام شہر نہیں. جس طرح مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ شہر ہونے کے باوجود سارے شہروں میں ممتاز ہیں. زمزم کا پانی پانی ہونے کے باوجود سارے پانیوں میں ممتاز ہے. حجر اسود پتھر ہونے کے باوجود سارے پتھروں میں ممتاز ہے. قرآن مجید کتاب ہونے کے باوجود ساری کتابوں میں ممتاز ہے. ایسے ہی آمنہ کے لال انسان ہونے کے باوجود سارے انسانوں سے ممتاز ہے، سارے انسانوں سے. اب ان کی شان امتیاز کی 1-2 مثالیں سماعت کیجیے. صلی اللہ، آواز سے پڑھیے اور دل سے پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرحلہ پیغمبر کا معیار انسانیت، پیغمبر کی معیار بشریت. توجہ فرمائیے، شرعی مسئلہ ہے. آپ نے وضو کیا، مسجد میں آئے، بیٹھنے کے بعد ٹیک لگا کے آپ کو نیند آ گئی. نیند کرنے کے بعد آپ اٹھے، شریعت کہتی ہے آپ کا وضو باقی نہیں ہے. سب یہی کہتے ہیں نا جی، اس میں کوئی اختلاف تو نہیں. سب یہی کہتے ہیں کہ نیند ناقض وضو ہے. آپ سو گئے تو وضو ختم. پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر مبارک سے نکلے، وضو کیا،
فجر کی سنتیں پڑھی، مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحیح حدیث کا واقعہ ہے، مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آ کے مسجد میں آرام فرما ہو گئے، لیٹ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام میٹھی نیند کی وادی میں اتر گئے. ہمارا ایمان ہے وہ نیند بھی بڑی مقدر والی ہے جو پیغمبر کو آئی. اس نیند جیسی نیند بھی کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی. کیوں؟ ہر وہ چیز جو نبی سے جڑ جائے وہ رحمت ہے، ہر وہ چیز جو نبی سے منسوب ہو جائے وہ رحمت ہے. پیغمبر سو گئے، صحابہ فرماتے ہیں جماعت کھڑی ہونے کا وقت آیا، اگر پیغمبر کو جگاتے نہیں سورج طلوع ہونے کا خطرہ ہے. صحابہ کرام نے کہا کوئی تو آگے بڑھے جو پیغمبر کو جگا دے. کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی وہ جگانے کی ہمت کرے. آخر ایک بندہ آگے بڑھا، ایک بندہ آگے بڑھا جس نے پیغمبر کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جگایا، اور وہ وہی بندہ تھا پیغمبر کے بعد پیغمبر کی نیابت کا تاج جس کے سر پہ رکھ دیا گیا، حضرت ابو بکر صدیق. یہ رتبہ کس نے عطا کیا؟ پیغمبر کے بعد پیغمبر کے جانشین کون؟ حضرت ابو بکر صدیق. پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. کہو پیغمبر کی ولادت کے لیے اگر ربیع الاول کے مہینے کا انتخاب ہوا، سوموار کے دن کا انتخاب ہوا، وقت صبح صادق کا انتخاب ہوا، پیغمبر کی بیویوں کا انتخاب ہوا، پیغمبر کے دمادوں کا انتخاب ہوا، پیغمبر پہ اترنے والی کتاب کا انتخاب ہوا، پھر پیغمبر کے خلیفہ بلا فصل کا بھی انتخاب ہوا. پیغمبر کے خلیفہ بلا فصل کا بھی. کہو اہل سنت والجماعت کا متفقہ نظریہ عقیدہ، پیغمبر کا جانشین اول جناب ابو بکر صدیق، جانشین دوم جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جانشین سوم سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، جانشین چہارم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. کہو خلافت راشدہ، اور آواز سے خلافت راشدہ. نبی کی نبوت حق، نبی کی ولادت حق، نبی کی وفات حق، نبی کی جانشینی بھی حق. جس کا جو حصہ تھا اللہ نے نصیب کر دیا. اب رونے دھونے کا فائدہ، اب ٹکرے مارنے کا فائدہ. یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک پہ ہاتھ رکھتے ہیں. پیغمبر کی آنکھ کھل جاتی ہے. یہاں سے سبق کیا ملا؟ سوئے بندے کو جگانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پیروں پہ ہاتھ رکھ دو. اس کے پیروں پہ. آج کی جدید میڈیکل کہتی ہے، جدید سائنس کہتی ہے، جدید طب کہتی ہے، علوم نفسیات کہتی ہیں پیروں کی رگوں کا تعلق ڈائریکٹ دماغ کے ساتھ ہوتا ہے اور دماغ کا تعلق آنکھوں کے ساتھ ہوتا ہے. کسی کے پیروں پہ ہاتھ رکھ دو وہ خاموشی سے اٹھ جائے گا. پیروں پہ ہاتھ رکھ دو تو وہ خاموشی سے. ہم تو کسی کو اٹھاتے ہیں تو یوں جھنجھوڑتے ہیں نا جی. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ آگے سے دیسی گالیاں دے دیتا ہے. اب وہ بیچارہ ڈر گیا، اس نے گالی دینی ہے نا. جب کسی کے پیروں پہ ہاتھ رکھیں گے وہ ڈرے گا نہیں. تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ رکھیں گے، آپ کے ہاتھوں کی گرمائش رگوں کے ذریعے اس کے دماغ میں جائے گی، بندے کی آنکھ کھل جائے گی، بیدار ہو جائے گی. صدیق نے پیغمبر کے پیروں پہ ہاتھ رکھا، امت کو مسئلہ مل گیا. امت کو کہو انشاءاللہ آج کے بعد بھائیوں کو جگائیں گے تو ایسے جگائیں گے. وعدہ کرتے ہو جی؟ پیغمبر کی سیرت کا عنوان ہے نا، تو انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. پیغمبر کی آنکھ مبارک کھل گئی، آنکھ مبارک کھلی، پیغمبر نے اپنی آنکھیں ملی. حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
بغیر وضو کیے مصلی پہ آ کے صحابہ کو جماعت کروا دی. وضو پیغمبر نے جماعت کرا دی, ہوئی کہ نہیں؟ ہو گئی. جماعت ہوئی وہ ہے جو پیغمبر کے پیچھے ہو. یہ جو میں اور آپ پڑھتے ہیں یہ تو اللہ کا فضل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے. اللہ قبول کر لے گا. قانون کے اعتبار سے جماعت وہی ہے جو صحابہ نے پیغمبر کے پیچھے پڑھی. بس قانون وہی ہے, باقی تو فضل ہی فضل ہے. اور انشاءاللہ فضل سے بیڑے پار ہو جائیں گے. کہو انشاءاللہ. سارے دوست وعدہ کریں انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے, پوری 3 نمازیں پڑھیں گے. اصل میں زور لگا لگا کے نا ہم بیچ میں بھول جاتے ہیں. یہ کتنی پڑھیں گے جی؟ پوری 5 نمازیں انشاءاللہ با جماعت پڑھیں گے. دوستو ایک بات یاد رکھیے, بہت سارے دوست ایسے ہیں جو کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا, طبیعت حاضر نہیں ہوتی, پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ یاد رکھیے یہ شیطان کا حربہ ہے, یہ شیطان کا جال ہے. کلاس روم میں اچھا طالب علم کون ہوتا ہے؟ جو پورا سال ناغہ نہ کرے. قیامت کے دن جب آپ کا رجسٹر کھلے گا اللہ فرمائیں گے یہ مت دیکھو نماز کیسے پڑھی, حاضری پوری ہے کہ نہیں. جس کی حاضری پوری ہوگی بیڑا پار ہو جائے گا. کہو انشاءاللہ حاضری پوری کریں گے, با جماعت نماز میں شریک ہو جائیں گے, سجدہ کریں گے, رکوع کریں گے, تسبیحات کریں گے, اللہ کے حضور بیٹھ کے گڑ گڑائیں گے, دعائیں مانگیں گے. کام فضل سے ہی چلے گا, کام انشاءاللہ فضل سے چلے گا. دوستو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حالت نیند سے اٹھے, آپ نے صحابہ کرام کو بغیر وضو کیے جماعت کروا دی. جماعت مکمل ہو گئی. صحابہ کے دل میں سوال کھڑا ہو گیا کہ بھائی ہمیں تو بتایا گیا سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, آج آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیند فرمائی, آپ نے وضو نہیں کیا. اس لیے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے صحابہ کے لب کھلتے ہیں تو نبوت کا سینہ کھلتا ہے. صحابہ کے لب کھلتے ہیں تو نبوت کا کیا مطلب؟ صحابہ نے سوال کیا, نبی نے جواب دیا, امت کو رہنمائی مل گئی. صحابہ سوال نہ کرتے, نبی جواب نہ دیتے, میں اور آپ کو مسئلے کا علم کیسے ہوتا؟ میں اور آپ تک جو مسئلہ پہنچا صحابہ کے لب کھلنے سے پہنچا. صحابہ کے لب کھلے تو نبوت کا سینہ کھل گیا صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے دیکھا آپ نے استراحت فرمائی, نیند مکمل کی, آپ نیند کی وادی میں اتر گئے, گہری نیند سو گئے. جب آنکھ مبارک کھلی آپ نے وضو نہیں فرمایا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھول گئے یا آپ کے لیے مسئلہ اور ہے ہمارے لیے اور ہے؟ اللہ کے نبی نے جو الفاظ کہے وہ سنیے. فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی, تنام عینایا ولا ینام قلبی. جب تم سوتے ہو تمہاری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, تمہارا دل غافل ہو جاتا ہے. جب میں سوتا ہوں میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, میرا دل اللہ کی یاد میں مست ہو جاتا ہے. میرا دل اللہ کی یاد میں ہے. آپ بھی انسان ہیں, وہ بھی انسان, ایک جیسی انسانیت ہے. آپ سوئے تو وضو ٹوٹ گیا, وہ سوئے تو وضو نہیں ٹوٹا. پتا چلا نہیں نہیں نہیں, ان کی انسانیت اور ہے, آپ کی انسانیت اور ہے. وہ انسانیت کے اعلیٰ ترین معراج پہ ہے, وہ انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام پہ ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں, ایک صحابی وضو کر کے اٹھے اور آپ کی خواہش تھی کہ بھاگتے ہوئے جلدی جلدی جماعت کی نماز میں شریک ہو جاؤں. صحابی بھاگتے ہوئے جماعت کے ساتھ شریک ہو گئے. توجہ, پیغمبر نے سلام پھیرا, پیغمبر جماعت کرا رہے تھے تو چہرہ کس طرف تھا؟ آگے کو تھا نا. صحابی کہاں سے بھاگے آ رہے تھے؟
پیچھے سے حدیث کا عنوان کیا کہتا ہے؟ جب پیغمبر نے نماز مکمل کی 5ویں 6ٹھی صف میں اس صحابی کی طرف اشارہ کر کے کہا کھڑے ہو جاؤ. مسجد میں دوڑتے نہیں, مسجد میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ تو حل ہو گیا, مسجد میں دوڑتے نہیں, آئندہ نہیں دوڑوں گا, لیکن ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا. میرے بھاگنے کی آواز آپ کے کان مبارک تک پہنچی ہوگی, آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ بھاگنے والا میں تھا؟ کیونکہ آپ نے مجھے کہا نا کھڑے ہو جاؤ. دیکھیے آج اگر کوئی امام جماعت کروا رہا ہے اور پیچھے سے کوئی مقتدی بھاگ کے آتا ہے تو امام صاحب یہی کہیں گے نا, بھائی کسی کے بھاگنے کی آواز آ رہی تھی, کون بھائی ہے؟ یہی کہیں گے نا. پیغمبر نے یہ نہیں کہا بھاگنے والے کون تھے, پیغمبر نے نشاندہی کر کے کہا کھڑے ہو جاؤ. مسجد میں دوڑتے نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ دوڑنے والا میں تھا؟ پیغمبر نے فرمایا جتنا میں آگے دیکھتا ہوں اتنا ہی پیچھے دیکھتا ہوں, جتنا میں آگے دیکھتا ہوں اتنا ہی پیچھے دیکھتا ہوں. کہو پیغمبر ہیں تو انسان, عام انسان نہیں, ہیں تو بشر لیکن عام بشر نہیں. علامہ اقبال نے ایک چھوٹے سے فارسی شعر میں اس مسئلے کو حل کیا. عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر, بندہ ہونا اور چیز, اللہ کا بندہ ہونا اور چیز. ہم سارے بندے ہیں, حضور اللہ کے بندے ہیں, اللہ کو پہچاننے والے, اللہ کی عبادت کرنے والے. کائنات کے رب نے ایک اور عنوان اٹھایا اسی سلسلے میں, پیغمبر کے یوم ولادت کے ذریعے اور ایام ولادت کی ان بابرکت گھڑیوں کی سعادت حاصل کرتے ہوئے ذرا وہ مقام بھی آپ سماعت فرما لیجئے. قرآن پاک کا ایک موضوع ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. کائنات کے رب فرماتے ہیں ایمان والوں کو اپنی جانوں سے بڑھ کے میرے پیغمبر کا قرب حاصل ہے. کیا مطلب؟ ان کی جان ان کے بدن کے اتنے قریب نہیں جتنے یہ محبت میں میرے نبی کے قریب ہیں, جتنے یہ الفت میں میرے نبی کے قریب ہیں, جتنے یہ عشق میں میرے نبی کے قریب ہیں. تو یہاں ہم سب کو اللہ کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے, ہم سب اپنے آقا کے قریب ہیں. کوئی مسلمان اس وسوسے کا شکار مت ہو کہ میں حضور سے دور ہوں. نہیں, جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, وہ اپنے آپ کو اپنے پیارے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی محسوس کرے گا. کراچی کے اندر ایک بہت بڑے عالم آج بھی موجود ہیں, آپ سب نے نام سنا ہوگا, مولانا مفتی محمد تقی عثمانی. ان کے والد گرامی تھے مولانا مفتی محمد شفیع, مفسر قرآن, مفتی اعظم پاکستان. فرمایا کرتے تھے میرے دل میں آتا تھا کاش میں مدینہ جاؤں اور وہیں پہ مر جاؤں. خواہش ہوتی ہے نا, ہم سب کی بھی خواہش ہے, اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے. مفتی صاحب فرماتے ہیں میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی کاش میں مدینہ جاؤں اور وہیں پہ مر جاؤں. جب بیماری کی کیفیت بڑھ گئی, مدینہ شریف جانے کے امکانات ختم ہو گئے اور یقین ہو گیا کہ اب میں نے ادھر ہی مرنا ہے, میں نے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. ایک دن خواب کے اندر مجھے زیارت ہو گئی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری سنتوں کی اتباع کرتا ہوا مرے گا دنیا میں کہیں بھی مر جائے, مرنے کے بعد اپنے آپ کو میرے قدموں میں ہی پائے گا. دنیا میں کہیں بھی مر جائے, مرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو میرے قدموں میں ہی پائے گا. کہو انشاءاللہ فاتبعونی, اپنے آقا کی اتباع کریں گے.
کیوں جی ہم سب کو ارادہ تو کر لینا چاہیے نا. جو دوست اتباع کی زندگی سے دور ہیں وہ انشاءاللہ قریب آ جائیں گے. جو پہلے سے قریب ہیں وہ بہت زیادہ قریب چلے جائیں گے. کوشش کا عمل جاری رکھنا ہے. کائنات کے رب فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. دوستو کیسا عجیب عنوان کائنات کے رب نے اختیار فرمایا. مومنوں کی جان ان کے بدن کے اتنے قریب نہیں ہوتی جتنے محمد ان کے قریب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی مثال آپ روز مرہ کی زندگی میں دیکھ رہے ہوں گے. اسی تقریب میں جب سے یہ پروگرام شروع ہوا تقریریں ہوئیں نعتیں ہوئیں تب سے لے کر آپ تک سر اٹھا کر بیدار ہو کر ذکر رسول سن رہے ہیں. کیوں؟ آپ حضور کے قریب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب پیغمبر کا ذکر ہوتا ہے مومن بیدار ہو جاتا ہے. نعت پڑھی جاتی ہے مومن بیدار ہو جاتا ہے. گردن ادب سے جھک جاتی ہے, آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور یہ فوراً کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اظہار محبت, یہ اظہار مودت, یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کا قرینہ ہے امت کا نبی سے رشتہ باقی ہے, امت کا نبی سے رشتہ برقرار تھا, ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک رہے گا. کائنات کے رب فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اے ایمان والو یاد رکھ لو کرنیں سورج کے اتنے قریب نہیں ہوتی, کرنیں سورج کے اتنے قریب نہیں ہوتی, نظر تمہاری آنکھ کے اتنے قریب نہیں ہوتی, سماعت تمہارے کان کے اتنے قریب نہیں ہوتی, شعور تمہارے دماغ کے اتنے قریب نہیں ہے, دھڑکن تمہارے دل کے اتنے قریب نہیں ہے. نہیں, جان تمہارے بدن کے اتنے قریب نہیں ہے جتنے محمد تمہارے قریب صلی اللہ علیہ وسلم. آواز سے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. جانے مومنوں کے اتنے قریب نہیں جتنے حضور اس امت کے قریب ہیں. آپ میں سے کسی نے حضور کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں نے دیکھا. اس کے باوجود پیغمبر کا ذکر آیا, آپ کا ایمان بیدار ہو گیا, آپ کے بدن میں جوانی لوٹ آئی, آپ کے ایمان کا شباب لوٹ آیا. 1400 سال کے بعد آپ نے پیغمبر کو دیکھا نہیں, ذکر رسول سن کے آپ کی آنکھیں کھل گئیں. جنہوں نے پیغمبر کا جمال دیکھا ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیوں جی ان کے ایمان کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ ایک بار پھر آئیے اس عنوان پہ, پیغمبر کی انسانیت, پیغمبر کی جنس بشریت. تو اپنی جگہ پر بلال حبشی کی بشریت کے ساتھ بھی میری اور آپ کی بشریت کا کوئی موازنہ نہیں. بلال حبشی کی شان انسانیت کے ساتھ بھی میری اور آپ کی انسانیت کا کوئی موازنہ نہیں. وہ کہاں ہم کہاں, وہ بڑی شان والے تھے اور ہم بڑے کمزور لوگ ہیں. ہماری شان تب بڑھے گی جب ہم ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں گے. پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آ گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے, رات کو توجہ, رات کو جب آپ اٹھیں تو میں تہجد کی نماز کے لیے جو آپ وضو کرتے ہیں میں آپ کو وضو کروا دوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ دن کی خدمت تم بھی اپنے ذمہ لے لو. صحابی کا نام ہے حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں پہلے دن جب میں نے پیغمبر کو وضو کروایا تو نیچے بڑی پلیٹ رکھ دی, برتن میں پانی لے کے آیا, پیغمبر کو وضو کروایا, پیغمبر کے بدن سے لگا ہوا پانی برتن میں جمع ہو گیا. پیغمبر نے وضو مکمل کیا, نبی علیہ السلام وضو مکمل کرنے کے بعد مصلی پر تشریف لے گئے.
میں نے فوراً وہ پلیٹ والا پانی منہ سے لگایا اور پی گیا. توجہ ہے, میں نے پلیٹ والا پانی منہ سے لگایا اور پی گیا. پہلے دن بھی یہ کام کیا, دوسرے دن بھی یہ کام کیا, تیسرے دن بھی یہ کام کیا. متواتر 8 دن تک میں یہ کام کرتا رہا. اچانک ایک دن, توجہ, اچانک ایک دن پیغمبر کی آنکھ کھل گئی, پیغمبر کی آنکھ میری طرف متوجہ ہو گئی. میں تشتری والا پانی پی رہا تھا. پیغمبر نے فرمایا, ربیہ بن کعب کیا کر رہے ہو؟ کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلی مرتبہ تھوڑا ہی کیا, روزانہ ایسا ہی کرتا ہوں. آپ وضو فرماتے ہیں, پانی مبارک بدن کا لگا ہوا تشتری میں جمع ہو جاتا ہے, آپ وضو کر کے مصلی پہ تشریف لے جاتے ہیں, میں پلیٹ اپنے منہ سے لگا کے پانی پی لیتا ہوں. اللہ کے نبی کے دریائے رحمت میں جوش آیا, فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کیا فرمایا؟ مانگ. پاکستان کے خشک لوگ کہتے ہیں نبی دے نہیں سکتے, کہتے ہیں نا. یہاں حضور کیا فرما رہے ہیں؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ پتہ چلا حضور دے سکتے ہیں. کیوں؟ انما انا قاسم واللہ یعطی, عطا کرنے والا اللہ ہے. اللہ کی عطا کو امت میں تقسیم کرنے والی ذات محمد الرسول. عطا کرنے والا کون؟ اے ذرا دماغاتی خشکیاں ختم کر دو. گھی میں حلوہ تھوڑا ہو تو مزیدار ہے, اور حلوہ میں گھی زیادہ پڑ جائے تو مزہ پھر بھی کام برابر برابر ہو نا, ذرا اچھا رہتا ہے. ہمارے ملک میں ایک طبقہ وہ ہے جن کے ایمان میں گھی ہے ہی نہیں. دوسرا طبقہ وہ ہے جن میں گھی کے 2-3 زیادہ پڑ گئے. ہم ہیں درمیان میں برابر گھی والے. پیغمبر کو پیغمبر کے مقام پہ رکھو. یاقوت حجر لیس کالحجری محمد بشر لیس کالبشری. یاقوت پتھر ہے پر عام پتھر نہیں, حضور بشر ہیں پر عام بشر, عام بشر. کعب, ربیہ بن کعب مانگ کیا مانگتا ہے؟ صلی اللہ, آواز سے بولیے, صلی اللہ. مانگ کیا مانگتا ہے؟ اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مانگ کیا مانگتا ہے, ہم چکوال میں 10 کنال کا پلاٹ مانگ لیتے. صحابی رسول کی الفت, صحابی رسول کی محبت. ربیہ بن کعب مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنت میں آپ کی غلامی مانگتا ہوں. مشکات شریف کی روایت, جنت میں آپ کی. دوستو میں بات ختم کر رہا ہوں. یہ ہمارے مولانا حنظلہ ضمیر صاحب نے میرے ساتھ وہ حال کیا جو کسی زمانے میں لوگوں نے مولانا احتشام الحق تھانوی کا حشر کیا تھا. مولانا احتشام الحق تھانوی ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں میں ایک جلسے میں گیا, جلسے والوں نے کہا جی حضرت آخری تقریر آپ کی ہے. آخری تقریر. 12 بج گئے, 1 بج گئے, 2 بج گئے, خدا خدا کر کے 2 بجے ٹائم آیا. اب صبح کی اذان نہ ہو, کوئی بات والا مہمان نہ ہے کہ میں تقریر کہاں ختم کروں. مولانا احتشام الحق تھانوی کہتے ہیں میری مثال اس بندے جیسی ہے, 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا متروکہ مکان کا, وراثتی مکان کا جھگڑا ہو گیا. بڑا بھائی قابض تھا, چھوٹے کو حصہ نہیں دیتا تھا. اس نے ایک دن چھوٹے بھائی کو بلایا اور کہا یہاں سے لے کر چھت تک میرا حصہ ہے, اوپر کا سارا تیرا ہے, آسمانوں تک سارا تیرا ہے. یہ جلسہ شروع ہوا, ہمارے بھائیوں نے کہا 12 سے 1 تک فلاں, 1 سے 2 تک فلاں, 2 سے 3 تک فلاں, آگے سارا سلفی صاحب. اب میرا نکل گیا کہ چومر, خدا خدا کر کے یہ مولانا مخلص عبداللہ تشریف لائے, ہمارے یہ شعیب بھائی تشریف لائے, تو مجھے بھی کوئی سکون ملا. ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونق. غالب نے کہا تھا نا, ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونق, وہ سمجھتے ہیں بیمار کا حال اچھا ہے. ہاں جی, ہمیں تو آپ کو دیکھ کے چس آ گئی, مزہ آ گیا. دوستو آخری بات, پیغمبر فرماتے ہیں ربیہ بن کعب مانگ کیا مانگتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنت میں آپ کی غلامی مانگتا ہوں. اللہ کے نبی کے الفاظ سنیے,
اعننی علی نفسک بکثرت السجود، کثرت سے نمازیں پڑھ تجھے جنت میں میری غلامی مل جائے گی. کثرت سے نمازیں پڑھ تجھے جنت میں میری غلامی. میرا خیال ہے سیرت کے اکثر پہلوؤں پر کچھ نہ کچھ ہماری بات ہو گئی. ایک طبقہ وہ ہے جو نبی کی ولادت بیان کرتا ہے، دوسرا طبقہ وہ ہے جو نبی کی بولیے وفات بیان کرتا ہے. ایک طبقے کا موضوع ولادت ولادت ولادت، دوسرے طبقے کا ٹاپک وفات وفات وفات. ہم نے کہا ولادت والے بھائی تھوڑا آگے بڑھیں، وفات والے بھائی تھوڑا پیچھے ہٹیں، نبوت کی زندگی بیان کریں، شریعت کی زندگی بیان کریں، رسالت کی زندگی بیان کریں. کہو انشاءاللہ ولادت بھی مانیں گے، وفات بھی مانیں گے، شریعت بھی مانیں گے، طریقت بھی مانیں گے، پیغمبر جو پیغام لے کر آئے وہ پیغام بھی مانیں گے. آج کی گفتگو کی آخری بات، پیغمبر پیدا ہوئے تو پیغمبر فوت بھی ہو گئے. جو آتا ہے وہ جاتا بھی، دنیا کا قانون ہے نا. جو آیا جانے کے لیے آیا. دوستو بات سمیٹ رہا ہوں، پیغمبر کی نیند اور آپ کی نیند ایک جیسی، پیغمبر کی بشریت اور آپ کی بشریت ایک جیسی، پیغمبر کا طریقہ نکاح اور آپ کا طریقہ نکاح ایک جیسا، پیغمبر کا جسم عطر اور آپ کا جسم ایک جیسا. پھر مان لیں پیغمبر کی وفات اور آپ کی وفات بھی ایک جیسی، پیغمبر کا جنازہ اور آپ کا جنازہ بھی ایک جیسا نہیں. کیسے؟ پیغمبر کی وفات ہوئی، جسم عطر سے روح کا اخراج ہوا، لیکن جب پیغمبر عالم برزخ میں منتقل ہو گئے، روضہ عطر میں منتقل ہو گئے. آج اہل سنت والجماعت کا ایمان اور عقیدہ ہے گلاب کا پھول ٹہنی پہ اتنا تر و تازہ نہیں ہوتا، مچھلی پانی میں اتنا تر و تازہ نہیں ہوتی جتنا عائشہ کے حجرے میں مصطفیٰ کا وجود تر و تازہ ہے. کائنات کی ساری زندگیاں پیغمبر کی زندگی پر قربان، پیغمبر کی ساری حیاتیں پیغمبر کی حیات فی القبر پہ قربان. کہو پیغمبر کے رشتے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے، حضور کو اپنی قبر میں زندہ مانتے تھے، زندہ مانتے ہیں، اور زندگی کے آخری سانسوں تک زندہ مانتے رہیں گے. اللہ کا کوئی ثانی. کلمہ پڑھ لیجیے آخر میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آگے بھی ہے، یہ میں پورا پڑھ لیا ہے جی. اصل میں ہم ذرا تقریر کر کے جب تھک جاتے ہیں نا تو ہماری زبان پھسل بھی جاتی ہے، کبھی کبھی ہم آگے بھی پڑھ لیتے ہیں. آگے تو کچھ نہیں ہے نا جی. اصلی کلمہ اسلام، تاریخ خدام اہل سنت والجماعت کا ماٹو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بس پیغمبر کی شریعت اذان اللہ سے شروع ہوئی، اللہ پہ ختم ہو گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ سے اول اللہ پہ انتہا. یہ اذان کس نے سکھائی؟ پیغمبر نے. کہو کلمے سے لے کر اذان تک، اذان سے لے کر وضو تک، وضو سے فرض نماز تک، فرض نماز سے جنازہ کی دہلیز تک، جنازہ کی چارپائی سے قبر تک، پیغمبر کا سارا دین سچا. جو پیغمبر ربیع الاول میں آئے اور جو پیغمبر ربیع الاول میں گئے، ہم زندگی کے آخری سانسوں تک اس نبی کے مشن کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی رکھیں گے، اپنے آپ کو قائم رکھیں گے، اپنے آپ کو برقرار رکھیں گے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اور دوستو آخری بات، صرف آخری، آپ ڈر گئے کہ یار یہ مولوی صاحب کی آخری بات 3:30 بجے کو شروع ہوئی تھی، لیکن اب میں کیا کرتا، کوئی آتا تو میں تقریر ختم کرتا نا جی، ہے جی. اب یہ آگے تقریر نہیں ختم ہو رہی، پہلے میں اس انتظار میں تھا کہ کوئی آئے تو تقریر ختم ہو، اب یہ آ گئے، اب تقریر ختم ہو رہی ہے. کہو الحمدللہ. کل گزشتہ پورے ملک میں ہمارے بھائیوں نے پیغمبر کے ساتھ اظہار محبت میں روضہ شریف کے ماڈل نکالے، سبز گنبد خضرا کے نکالے. اپنے بھائیوں کو بتا یہ سبز گنبد خضرا ایک ہی جگہ سجتا ہے، بس
یہ سبز گنبد خضرا صرف عائشہ کے حجرے پہ سجدہ ہے بس. یہ سبز گنبد خضرا صرف مسجد نبوی پہ سجدہ ہے بس. اللہ سے دعا مانگو اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے. یہاں رہ کر بھی پیغمبر سے رشتے میں ہیں, وہاں جا کر بھی رشتے محبت میں ہیں. یہی رشتے دنیا میں بھی کام آئیں گے, آخرت میں بھی کام آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.